اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ شریف قربانی کے مسائل چل رہے ہیں جی، اس میں حضرت امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے ہے۔ قربانی کے اندر حصہ آدھا آدھا نہیں ڈلے گا، کم از کم ڈلے گا تو پورا ایک حصہ ڈلے گا۔ یہ نہیں کہ 2.25 حصے آپ کے اور 2 حصے میرے یا 2.25 حصے میرے اور 2.25، اس طرح نہیں، پورا 1 2 3 یہ پورے حصے ڈلیں گے۔ قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقہ شامل کرنا چاہیں تو عقیقے کا حصہ بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کا جزا سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ جزا کہتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو۔ بھیڑ کا 6 مہینے کا ایسا بچہ جو سال والی بکریوں کے اندر چھوڑا جائے اور اس میں پتہ نہ چلے کہ جو ہے اس کی عمر میں فرق ہے، وہ ایک برابر لگے تو وہ بالکل جائز ہے، ورنہ کم از کم بکری کی عمر 1 سال، کم از کم 1 سال ہونا ضروری، گائے کی 2 سال ہونا، اس سے بڑی بھی ہو سکتی، اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام طبرانی نے، امام احمد نے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ آج تو ویسے ہر قربانی اعلیٰ ہو گئی، اور چھوٹا سا بکرا 1 لاکھ روپے، کم از کم چھوٹا بکرا 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے میں آ رہا ہے، اب تو اعلیٰ ہو گئی۔ تو فربا قربانی لینے جائیں تو بکرا 2.5-3 لاکھ روپے کا اچھا بکرا آپ کو ملے گا، اور گائے کی بات تو 5-6 لاکھ روپے میں جا پڑی۔ ماڑو سی گائے بھی 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کی، ماڑی سی بھی اس سے کم نہیں مل رہی ہے۔ ہاں ہیں، اس دور میں بھی ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ میں کافی عرصہ سمن آباد میں رہا ہوں، وہاں پہ موڑ سمن آباد ایک جگہ ہے، ہر سال وہاں پہ نا جی 2 آسٹریلین ویڑے لے کے آتے تھے۔ اس سال میں نہیں گیا، چکر بھی نہیں لگا۔ آسٹریلین ویڑے لے کے آتے تھے، آپ اندازہ کریں کہ 8 سے 9 فٹ اونچا ویڑا اور 10 فٹ 12 فٹ لمبا، وہ پتہ لگتا تھا، پوری لاہور سے وہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں، لیکن اگر وہ ریا کے لیے ہے پھر اس سے بڑی خطرناک بات ہی کوئی نہیں۔ رضا ہے تو سبحان اللہ، مبارک ہو، آپ نے حضور کے اور اللہ کے حکم پر عمل کر لیا اور آپ بڑے کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن اگر اس میں ریا آ گئی ہے کہ بھئی اس پورے علاقے میں ہم جیسی قربانی کوئی نہیں کر سکتا، ریا آ گئی تو پھر وہ پیسہ بھی گیا، وہ قربانی بھی گئی، پھر دکھاوا ہے وہ ہو گیا۔ کسی بھی کام میں عالم ہے اس نے علم میں دکھاوا کیا، شہید ہے اس نے لڑنے میں دکھاوا کیا، قاری ہے اس نے پڑھنے میں دکھاوا کیا، یہ تمام کے تمام کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ بیچ میں صرف اتنی سی بات ہوگی، یہ ریاکاری کے لیے کرتے تھے۔ رضا اللہ کی رکھیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم کر دے گا، نہیں، اللہ شہرت بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، اس کا جو مخلص ہو کے کام کرے، ایک وہ ہے جو دکھاوے کے لیے کام کرے، دونوں کے اندر فرق اللہ ظاہر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ مخلص ہو کے کام کر رہا ہے۔ اور ہمیشہ مخلص لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے محروم رہ گئے۔ امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت لائٹیں نہیں تھیں،
رات میں اس لیے منع فرمایا، دیے کی لائٹیں ہوتی تھیں یا لالٹین کی لائٹیں ہوتی تھیں، ان سے اکثر جو ہے یہ خدشہ تھا کہ رگیں جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کٹیں گی۔ اب تو بہت زبردست لائٹ آ گئی، اب رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے۔ اگر اتنی روشنی کا اہتمام ہو کہ معلوم اس بات کا یقین ہو جائے کہ رگیں جو ہے نا وہ رہ کوئی نہیں جائے گی، ذبح صحیح طریقے سے ہو جائے گا، تو رات میں بھی اب کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ افضل یہی ہے کہ رات میں نہ کی جائے، لیکن اب قصائیوں کا آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے، پہلے 1 دن 2 دن تو وہ میسر ہی نہیں آتے جو صحیح قصائی ہیں۔ ہاں، موسمی قصائی تو آپ کو بہت مل جائیں گے، موسمی قصائی بھی، جو صحیح قصائی ہیں وہ آپ کو ان ایام میں بڑے کمیاب ہیں، اور دوسرے موسمی قصائی اور غیر مسلم لوگ یہ دستیاب ہیں، لہٰذا رات میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت امام احمد نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں، 4 قسم کے جانور جن کی قربانی درست نہیں، جائز نہیں۔ پہلا، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور لنگڑا جو لنگڑا کے چلتا ہو اور ظاہر ہو، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی کی مثال امام مالک، امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، امام دارمی، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ ہندو کیا کرتے ہیں، وہ اپنی گائے کی کان میں نا جی بالی ڈال دیتے ہیں، ہندو کانوں کے اندر بالیاں ڈالتے ہیں، تو ایسا جانور بھی جائز نہیں، کان کٹا ہوا ہو اور کتنا نقصان ہو، ایک عضو جو ہے کان جو ہے وہ 1/3 سے کم اگر ڈیمیج ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 1/3 کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ترمذی نے، ابو داؤد، نسائی، امام دارمی نے حضرت علی ہی سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو۔ ہاں جی، یہ